السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں آپ کی ملاقات ادب کے شعبے سے وابستہ شخصیات سے کروائی جاتی ہے، جن میں ادیب ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں۔ آپ ان کا ادب سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق بہت سی باتیں ہم یہاں کرتے ہیں جو آپ سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، ان کا تعلق ادب سے ہے اور یہ تعلق تقریباً نصف صدی سے زیادہ پر محیط ہے۔ تقریباً نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے انہیں شعر کہتے ہوئے۔ 60 کی دہائی سے یہ شعر کہہ رہی ہیں، اس کے علاوہ افسانے بھی لکھتی ہیں۔ کئی ان کے شعری اور افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں اردو بولی سمجھی پڑھی جاتی ہے، ان کا نام، ان کا کام پہنچا ہوا ہے، وہاں یہ اردو کے حوالے سے جانی جاتی ہیں اور اردو ان کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ میری مراد ہے محترمہ گلنار آفرین۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں ابتدائی دور سے کہ بچپن آپ کا کیسا گزرا۔ آپ کا بچپن پاکستان جب بن رہا تھا، اس وقت آپ اس دنیا میں آئی ہیں جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، تو آپ نے آنکھ کھولی تو کیسا اپنے ارد گرد آپ نے ماحول پایا؟ یعنی ماشاءاللہ تم نے اچھی خاصی میرے پہ ریسرچ کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جب میں پیدا ہوئی تھی تو آزادی مل چکی تھی دونوں ملکوں کو، تو لوگ میری تاریخ پیدائش اس لیے یاد رکھتے ہیں 14 اگست کو پاکستان اور 15 کو ہندوستان۔ تو میں تو دونوں ملکوں کو 15 اگست کو میں پیدا ہوئی۔ صحیح۔ تو سب کہتے ہیں یہ تاریخ تو تاریخ ہے نا، بالکل، اس کو تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل۔ تو میں جب پیدا ہوئی تو دونوں ملک آزاد تھے، اس لیے میرے خون میں آزادی کا احساس شدید ہے۔ صحیح۔ میرے والدین جو تھے، میرے والد ہندوستان کے بڑے نامور شاعر تھے، شاعر تھے، اور جو ان کا جو خاندان تھا وہ وہاں کی نواب فیملی سے میرے والد کا تعلق تھا۔ تو ظاہر ہے ہم اس گھرانے میں ہم نے پیدا تو ہم عالیشان گھر میں ہوئے تھے، بہت بڑا ایک جگمگاتا دور تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا تو اس وقت مسلمانوں کے لیے تو ہر لمحہ عذاب ہو گیا تھا، جائیدادیں ضبط ہونے شروع ہو گئی تھیں اور مسلمانوں پہ روزگار کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ جو اس وقت کی نواب فیملی یا رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کو نوکریاں کرنا آتی نہیں تھیں۔ بالکل۔ پھر ہمارے جو والد تھے وہ ایک جوشیلے شاعر تھے جس کا تھوڑا سا سب میں بھی آیا ہے اثر، تو انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے ہندوستان کے لیے ایک نظم پڑھی۔ صحیح۔ وہ نظم جو تھی وہ تو آگ کا گولہ ثابت ہوئی، اور پہلی دفعہ تھی کہ ریاست ٹونک جہاں کی نواب فیملی سے ہمارا تعلق تھا وہاں گولی چلی۔ والد کو وہاں سے جب نکالا گیا ہے تو وہ آنے کو نہیں تیار تھے، کہتے تھے کیوں میں جاؤں، یہ میری زمین وہیں رہنا چاہتے اور یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ تو وہ کیوں نہیں بگاڑیں گے، آپ کی حکومت نہیں رہی، آپ کی نوابیت ختم ہو گئی، آپ کی جائیدادیں چھین لی گئیں، اب تو یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا جھک کے رہیں۔ اب جو ستم ظریفی جو باری سفر ہی نہیں کرا تو کوئی جانتا تھوڑی تھا گھروں سے نکلنا، کسی کو کیا پتا تھا۔ ہماری امی نے یہ کیا ہے، لوگوں کو سنا کہ بھائی وہ پیسہ راستے میں لٹ جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس زمانے میں، پرانے زمانے میں لوہے کے صندوق ہوتے تھے، انہوں نے لوہار کو بلا کے اس کے اندر پیسے ویسے زیورات رکھ کے اور اس کو ڈبل چادر چڑھا کے اس میں، کیونکہ چھنے نہیں، لے کے چلے۔ صحیح۔ اور وہاں سے چلے 2-3 جگہ، گاڑی پتہ نہیں کہاں کہاں رکی، ایک جگہ رکی تھی تو وہاں پر اس قدر شدید گرمی تھی، بچے مر رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، ان کو دفنانے کو وہ نہیں تھا، آپ کے پاس نہ کپڑا تھا نہ پیسہ تھا۔ اچھا، وہ جو پیسے کی بات میں بتا رہی تھی، جب ہمیں ایک جگہ اتارا کہ سب اتر جاؤ نیچے، گاڑی کی صفائی ہوگی، جب امی، ہماری والدہ اور بھائی اور جتنے بھی پیسنجر اس میں تھے سب، ایک ریت کا میدان سا تھا، ہمیں نہیں پتا وہ کیا جگہ، وہاں اتار دیا۔ ہم لوگ اترے ہیں اور گاڑی چل دی۔ جب 2 مہینے 10 دن کے بعد ہم لوگ لاہور کے بارڈر پہ پہنچے، 2 مہینے 10 دن کے بعد بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چندیاں لگی ہوئی تھی، کھانے کو نہیں تھا، ایک
کیمپوں میں ہمیں رکھ دیا. ہماری امی نے وہ جو مہاجر کیمپ کے اندر لوگ آتے تھے تحقیقات کرنے، ان سے کہا کہ میرے بھیا یہاں آئے ہوئے ہیں، ہم ایسے ایسے خاندان کے ہیں. کھانا آتا تھا تو میرے بھائی میں کوئی بھی بہن بھائیوں میں سے کھانا لینے نہیں جاتا تھا. ہمارے گھر میں ہر جمعرات کو لنگر جاری ہوتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے. تو یوں میرے بڑے بھائی آنسوؤں سے روتے تھے کہ میں کھانا لینے نہیں جاؤں گا. تو بڑی مشکل کی زندگی تھی. لاہور سے ہمیں آباد کرنے کے لیے بنو بھیج دیا. فرنٹیئر ہم چلے گئے. وہاں پر والد کو زمین اور ایک گھر دے دیا، اور زمین دے دی کہ بھائی یہ بڑے گھرانے کے ہیں تو اچھی زمین دے دی. تو تھوڑے دن کے بعد وہاں سے زمینوں پہ سے جو مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کی لاشیں آنے لگیں. جو ہم بہاولپور میں جو میں اسکول میں داخل ہوئی تھی، ہمارا بچپن یہ تھا کہ جب مجھے بھائیوں کو داخل کیا ہے تو میں والد کہہ رہے تھے کہ بھائی لڑکوں کو پڑھا دو، لڑکی کا تو یہ ہے کہ شادی کر دیں گے بڑی ہو جائے گی، اخراجات نہیں ہے کہ ہم کریں. اس زمانے میں فیس کیا تھی؟ 1 روپیہ اسکول کی ہوتی تھی، لیکن وہ 1 روپیہ اس وقت 1 لاکھ کے برابر ہے. بالکل 1 آنے کی بھی چیز آ جاتی تھی، 1 پیسے کی بھی چیز آ جاتی تھی. اور مگر والد نے یہ تھا، ہمارے یہاں مطلب لڑکیوں کو اتنا پڑھانے کا تھا بھی نہیں، کہنے لے لڑکوں کو پڑھا دو. تو جب میں نے دیکھا میرے بھائی جا رہے ہیں اسکول میں تو میں بھی اسکول چلی گئی. بیچ میں میرا گھر تھا، ایک طرف لڑکوں کا اسکول تھا، ایک طرف لڑکی کا. میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا ہمیں داخل کر، ہم بولتی تھی پہلے ہمیں داخل کر لو. تو وہ کہنے لگی، ہیڈ مسٹریس لکھنؤ کی تھی، بڑی خوش ہوئی، مجھے بینچ پہ کھڑا کیا اور ساری بچوں کو بلایا اور انہوں نے کہا دیکھو پڑھنے والی بچی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، اس کے گھر والے اس کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور یہ بچی آ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے پڑھا لو. یہ 4-5 سال کی بچی اور اس کا شوق تو دیکھو. تو وہ کہنے لگی مجھ سے کہ جاؤ تم اپنے امی ابو کو یا امی کو لے کر آ. میں نے کہا ہمارے یہاں سے نہیں آئے گا کوئی بھی. میں تو دن رات وہ سنتی تھی اور بولنے میں تو میں کہ نا پوچھ کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، تو میں تو اس وقت سے ہی باتیں بہت کرتی تھی. میں نے کہا نہیں آئیں گی، میری امی بھی نہیں آئیں گی، میرے ابو بھی نہیں آئیں گے، آپ مجھے داخل کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آئیں گی، وہ بتائیں گی، نہیں تو کہیں گے ہماری بچی کو کر لیا. تو خیر ہیڈ مسٹریس ہمارے گھر گئیں. میری امی سے کہا یہ اتنی ذہین بچی اس کو پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گی. تو میرے والد کہنے لگے ہمارے یہاں لڑکیوں سے نام روشن نہیں ہوتے ہیں، لڑکوں سے ہوتے ہیں. اور آج ان کی بیٹی سے ہی ان کا نام روشن ہو رہا ہے. کوئی بیٹا ان کا سوائے سب سے بڑے بھائی کے مطلب بین الاقوامی طور پہ اگر میرے والد کا نام یہ ان کی دی ہوئی صلاحیتیں تھیں کہ آج جہاں میں جاتی ہوں میں اپنے والد کا نام لیتی ہوں. مجھے انہوں نے داخلہ دلا دیا. تو وہ کہنے لگی کہ جب میں 3 یا 4 کلاس میں گئی تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں. تو 10-12 سال کی تھی میں، تو فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو میری جو کلاس فیلو لڑکیاں تھیں ان سے جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا کشیدہ کاری کر لو، تو وہ کروشیے کا کام تھا، تو میں ساری لڑکیوں سے لے لیتی تھی لاؤ میں بنا دوں گی تمہیں. وہ کہتے اچھا 4 آنے اس کے تکیے کے خلاف ہوں گے، 2 آنے رومال کے ہوں گے، تو اس کا ہوگا. میں کہتی سب مجھے دیتا. ساری پڑھتی بھی تھی، ساری دوپہری بیٹھ کے میں یہ بچیوں کا اپنی جیسی عمر کی لڑکیوں کا میں کام کرتی تھی اور پیسے جمع کر کے رکھتی تھی. اپنی فیس میں اس وقت بھی میں دے رہی تھی. تو والد کہنے لگے کہ اس نے تو واقعی کر کے دکھا دیا کہ یہ اپنے کوئی بھائی نہیں کر رہا تھا، ہمارا 7 بھائی تھے میرے. صحیح. ناظرین کرام، گلنار آفرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیسی گفتگو کرتی ہیں، اور یقیناً ان کی گفتگو بہت دلچسپ ہے. لیکن یہاں سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے، اسے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید.
ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ گلنار آفرین صاحبہ۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم آپ کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اسکول تک آپ پہنچ گئی تھیں، اسکول میں آپ کا داخلہ ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ نے سلائی کڑھائی کا کام بھی وہاں بچیوں میں سے لے کے تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اب شاعری کی طرف آپ کیسے آئیں؟ شعر کہنا کب شروع کیا؟ شعر بھی جب سے یہ رہی، گھر کا ماحول پورا ہمارا ادبی تھا۔ پہلا شعر آپ نے کب کہا؟ میرے خیال میں 10-12 سال کی تھی تو میں نے ایک شعر کہا۔ وہ کیسے ہوا، وہ چھوٹی سی بات ہے۔ میں اور مجھ سے بڑے بھائی 3 سال بڑے، سعید احمد خان ان کا نام تھا، ہم دونوں شعر کہتے تھے پلنگ پہ لیٹے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں آ گیا مصرع میں؟ ہاں آ گیا۔ یہ دیکھیں گھر کا ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو والد نے کہا ایک مصرع دیا ہے کہ جاؤ اس پہ دونوں بہن بھائی جاؤ، دیکھوں گا کس کا اچھا ہوتا۔ تو والد یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے بھائی اچھا شعر کہہ کے لے آئیں گے، مصرع لگا کے لے آئیں گے۔ نہ روشن ہے راہیں نہ رہبر ہے کوئی، اندھیرے میں آگے بڑھیں کس طرح سے۔ تو نہ روشن ہے راہیں نہ رہبر ہے کوئی، اس کے آگے ہمیں مصرع لگانا تھا۔ میں نے لگایا کہ اندھیرے میں آگے بڑھیں کس طرح سے۔ تو بھائی میرے پاس آئے، مجھ سے تو نہیں لگ رہا کہ تو بتا کیا لگاؤں۔ تو میں نے مذاقاً کہا کہ اس کے آگے لگا دو، کھٹاکھٹ چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہی لگا دیا، کیونکہ انہوں نے سوچا نہیں، کوئی فکر نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ بتا رہی ہے، اور میں تو ان کو پتا تھا میں لکھتی ہوں، تو وہ میرے سے ہی مدد لینے آ گئے۔ اب ہم دونوں بہن بھائی گئے والد کے پاس، تو دونوں نے کاغذ ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ انہوں نے میرا پڑھا، تو اس کے بعد وہ سمجھے ان کے بیٹے نے مجھ سے بہتر کہا ہوگا۔ ان کا جب انہوں نے والد نے جو انہوں نے شعر دیا تھا، اس پہ جو مصرع انہوں نے لگایا تھا وہ کھٹاکھٹ چلے جا رہے ہیں، تو وہ تو میں نے دیا تھا، اور ان کو میں نے ایسی مذاق میں دیا تھا چھیڑنے کو، مجھے کیا پتا تھا وہ لگا دیں گے۔ وہ جو والد کے پاس گیا تو انہوں نے اٹھا کے اس کو پھینکا، کہنے لگے تم سے یہ امید تھی، تم میرا نام ڈبو رہے ہو، ایک وہ لڑکی ہو کے اتنا اچھا مصرع لگا کے لائی۔ تو بھائی کہنے لگے اسی نے تو دیا تھا۔ پھر وہ ہم سے کہتے تھے کہ باہر کی کتابیں، ناولیں پڑھو، ناول سے اردو اچھی ہوتی ہے، اور اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھو۔ تو ہم نے بہت، یعنی ایم اسلم اردو ناول نگاری میں سب سے زیادہ تمہید باندھتا ہے۔ 4 ورق اس کے جو تھے تمہید پہ ہوتے تھے، اور ہم نے وہ پڑھے ہیں۔ میرے میاں جو تھے، میری شادی جہاں ہوئی تھی مولانا محمد حسین آزاد کی پوتی کے بیٹے سے، تو دونوں طرف لٹریری لوگ تھے۔ تو میرے جو سسر تھے وہ علی گڑھ میں ہوا کرتے تھے، مجھے انہوں نے پڑھایا، انہوں نے کہا یہ بہت ینگ لڑکی ہے، ہمارے گھر میں آئی ہے، ہم نے کر لی، ہمارے جاننے والے، اس کو پڑھاؤ۔ تو میں نے جو اپنے شادی کے بعد میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہے۔ اتنی جلدی میری شادی ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ہم پڑھا لیں گے۔ مشاعروں میں آپ نے شریک ہونا کب شروع کیا، اور رسائل میں کلام کب آپ کا شائع؟ یہ میں 66 سے ہوا۔ صحیح۔ اور رسالوں میں کلام شائع ہونا شروع ہوا؟ انڈیا کے بہت چھپتی تھی میں، اور کراچی کے بھی نقاد میں چھپتی تھی، سیپ میں چھپتی تھی، پنجاب میں اوراق میں سب چھپتی تھی، فنون میں ایک آدھ دفعہ چھپی ہوں، لیکن اوراق میں میرے کافی وہ تھی۔ پھر اردو ڈائجسٹ میں میرے مضامین آتے تھے۔ جو میں نے پہلی کہانی سچی لکھی جس میں انعامی مقابلہ تھا، وہ تھی پارٹیشن پہ، انہوں نے پارٹیشن پہ ہی مانی تھی، اور سارا خاندان ہمارا تباہ ہوا تھا اس پارٹیشن کے اندر، تو مجھ سے زیادہ تو کوئی بہتر نہیں ہوتا۔ لیکن میں مانتی ہوں اس وقت جو میں نے لکھا تھا، میں کوئی ماہر نہیں تھی لکھنے کے اندر، تسلسل میں فرق تھا، ہجوں میں املا کے اندر تھا، انہوں نے اس پہ لکھا تھا، ایک نوٹ دیا ہوا ہے میرے پاس آج بھی ہے، انہوں نے کہا ہم نے کہیں کہیں املا میں تصحیح کی ہے، لیکن 100 کہانیوں میں سے ہم یہ کہانی لینے پہ اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ یہ سچائی ہے اس کے اندر۔ اور اس زمانے میں پتہ 125 روپے مجھے ملے۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی لکھا، تو بچوں کے لیے جو لکھنے کا تجربہ تھا وہ کیسا رہا، اور پھر بعد میں وہ جاری رہا، یعنی نو عمر بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے میں اس وقت بھی نہیں لکھتی تھی، میں نے کہا بچوں کی جو نو عمر ہوتی ہے، میں 14-15 سال کی تھی جو میں نے لکھنا اخباروں میں شروع کیا ہے، تو میں اس وقت بھی غریبوں کے مسائل پہ لکھتی تھی۔ لوگ تو پہلے جب میں تصویر نہیں دیتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کوئی بڑی عمر کی خاتون ہے،
صحیح. جب میں ڈھاکہ میں نے لکھا ہے کہ مخلوط تعلیم، میری عمر دیکھیے 17 سال 16 سال کی تھی، اور میں وہاں کا اخبار تھا جو پاسبان ڈھاکہ کا، اس میں مجھے بلایا تھا کہ آفس میں آئیں. تو میرے میاں نے کہا ہماری بیگم آفس میں نہیں جائیں گی، اگر آپ کو اس سے مضمون لینا ہے تو چپراسی بھیج دیں اور لے جائیں. وہ آتا تھا لے جاتا تھا. جب پاکستان مشاعرہ ہوا ہے، وہ لوگ سمجھتے تھے بہت بڑی عمر کی اور بہت ہی کوئی تاریخ دان نہیں جو اتنی تاریخ کی چیزوں میں پڑھتی. مجھے تاریخ پڑھنے کا شوق بھی بہت تھا. تو جب 66 کے اندر یا 67 میں آل پاکستان مشاعرہ ہوا، جس کی صدارت جوش صاحب کر رہے تھے، قمر جلالوی تھے، آپ کے حمایت علی شاعر تھے، اور شاد محسن بھوپالی بھی تھے. اس میں گلستان پکچر ہاؤس کا نام مجھے آج بھی وہ یاد ہے، اس میں تھا. اور آپ کی پروین فنا سید پنجاب سے شاعرہ جو تھیں، رابعہ نہا ایک شاعرہ ہوتی تھی، نام تک مجھے یاد ہے. ڈھاکہ کی بلقیس بانو یاد تھی اور میں تھی، اور قمر جلال، استاد قمر جلال بھی اتنے جیت قصہ، اور ماہر القادری. اور میری تو وہ میری زندگی کا وہ پہلا مشاعرہ. لیکن میں ہوں نیڈر تھوڑی تھی، مطلب جھجکتی. اب مشاعرے کا ذکر آ گیا ہے تو غزل بھی یہاں بھی کوئی غزل شروع کرتے ہیں اور کوئی غزل ہمارے ناظرین کو سناتے ہیں. تو یہ تو میں پورا کر دوں. جی قصے کے ساتھ قصہ ہی زیادہ بہتر ہے شاعری سے. تو وہ جو تھے، میں نے وہاں غزل پڑھی. تو غزل جب چونکہ اب تو میری عادت ہو گئی، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حد نگاہ تک لوگ تھے پکچر ہاؤس کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے یوں دیکھا تو سارے یہ سینئر مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ ترنم میرا بدل گیا، 2 طریقے کا ترنم ہو گیا. پھر میں رک گئی، مگر ہوٹ نہیں کیا کسی نے. اتنی تہذیب تھی، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تہذیب اتنی سی اپنی جگہ سے نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ مشاعرہ میں نے پھر صحیح کر کے پڑھ لیا. تو اب میں صرف تربیت اور ماحول کا اس جگہ یوں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے چینل کے تھرو یہ چیزیں جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ تہذیب کیا تھی. اب انہوں نے مجھے بلایا تھا، ایک لڑکی تھی، نارمل لڑکی تھی، وہ اتنے بڑے بڑے عمر کے لوگ تھے، پروفیسر سامنے بیٹھے تھے. جب انہوں نے دیکھا یہ گھبرا رہی ہے تو وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا مجھ سے کہ گلنار آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر اور یہ اور ٹیچر اور شہر ڈھاکہ شہر کے بہترین یہاں لوگ سننے جو آئے، کس کو سننے آئے ہیں؟ آپ کو سننے آئے ہیں نا. تو آپ پہ کوئی صلاحیت ہے، آپ کے اندر کوئی افادیت ہے جو آپ کو یہ سننے آئے ہیں. بالکل. تو آپ کس چیز سے گھبرا رہی ہیں؟ اور لوگوں انہوں نے آواز لگائی. آج تک یہاں مشاعرے ہوتے تھے، آج مشاعری ہو رہی ہے. کیونکہ انہوں نے میرے لیے یعنی میرا حوصلہ بڑھا دیا. یہ بڑوں کا بڑا پن ہوتا. انہوں نے آج جو ہو رہا ہے وہ نہیں تھا کہ آپ سادہ کاغذ دیں اور اس پہ لکھ کے دے دیں. انہوں نے میری ہمت بڑھا دی کہ تم جو ہو وہ نہیں ہے جو سن رہے ہیں، وہ تمہیں سننے آئے ہیں. تمہارے اندر یہ قوت ہے، تم میں یہ صلاحیت ہے کہ تم پروفیسروں تک کو سنا رہی ہو. وائس چانسلر تمہارے آگے کھڑا ہوا ہے. واہ کیا کہنے. آپ کا کلام سنیں گے اور کچھ پرانا کچھ نیا. اب وقفے کا وقت آ گیا ہے، گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا. ناظرین کرام، گلنار آفرین صاحبہ کی گفتگو جاری ہے. اب ہم چاہیں گے کہ ان سے کچھ شاعری بھی سنیں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعرہ محترمہ گلنار آفرین.
وقفے پہ جانے سے پہلے ایک مشاعرے کا ذکر ہو رہا تھا اور وہ گلنار صاحبہ کی زندگی کے ابتدائی مشاعروں میں سے ایک مشاعرہ تھا، تو ہم چاہیں گے کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ ہاں، ایک غزل میں آپ کو سنا دوں، بہت ضرور۔ مشہور غزل ہے، تو چونکہ یہ تو ساری دنیا میں ہی سنی جائے گی تو میں بالکل۔ وہی غزل یہاں ضرور سنا بتاؤ۔ دینا چاہتی ہوں کہ جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، جینے کا مزہ جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، کیا کہنے، جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، ہر مشعل امید بجھا دی تھی ہوا نے، ہر مشعل امید بجھا دی تھی ہوا نے، اچھا ہی ہوا کوئی سرے شام نہ آیا، واہ واہ واہ، کیا ہر کہنے، مشعل کیا امید کہنے۔ بجھا دی تھی ہوا نے، اچھا ہی ہوا کوئی سرے شام نہ آیا، اور کیا سوچ کے اب اہل وفا نوحہ سرا ہیں، کیا سوچ کے اب اہل وفا کیا نوحہ سوچ سرا کے اب ہیں۔ اہل وفا نوحہ سرا ہیں، آغاز میں اندیشہ انجام نہ آیا، کیا کہنے، آغاز میں اندیشہ کیا انجام نہ آیا، اور دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، قبضے میں ابھی تک دل ناکام نہ آیا، واہ، دروازے کی زنجیر سے واہ۔ معلوم ہوا ہے، قبضے میں ابھی تک دل ناکام نہ آیا، اور کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، میرے ہی فسانے میں میرا نام نہ آیا، کیا اچھا ہے، واہ واہ کس واہ۔ شخص نے کیا لکھی کہنے، ہے بیاض غم ہستی، واہ۔ میرے ہی فسانے میں میرا نام نہ آیا، کیا اور کہنے، کس کرب سے گزری ہے میری روح خبر ہے، کس کرب سے گزری ہے میری روح خبر ہے، کس کرب سے گزری ہے میری روح خبر ہے، یہ زہر بھی اے چارہ گرو کام نہ آیا، واہ، یہ زہر بھی اے چارہ گرو کام نہ آیا، واہ، جینے واہ، کا مزہ گردش ایام واہ، نہ واہ، آیا، کیا کہنے، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ کیا آیا۔ کہنے، واہ واہ شکریہ۔ واہ واہ۔ کوئی نظم بھی اگر یاد ہو تو سنائیے۔ کہ اس کا عنوان ہے سوال، سوال، کہاں ہے عرض وطن کے والی، واہ سلگتے جذبات ہیں سوالی، واہ، کہاں ہے عرض وطن کے والی، سلگتے جذبات ہیں سوالی، سلگتے جذبات ہیں سوالی، نہ آشتی کی ہے کوئی صورت، نہ کوئی جادہ، نہ کوئی منزل، سوال یہ ہے جواب دو تم، ہماری کوئی زمین نہیں کیوں، زمین پہ کوئی مکان نہیں کیوں، محبتوں کا یقین نہیں کیوں، سوال یہ ہے واہ، جواب دو تم، سوال یہ ہے جواب دو تم، ہماری کوئی زمین نہیں کیوں، زمین پہ کوئی مکان نہیں کیوں، محبتوں کا یقین نہیں کیوں، سوال یہ ہے جواب دو تم، مسافتیں کیوں جھلس رہی ہیں، واہ قیامتیں کیوں گزر رہی ہیں، واہ، دلوں میں نفرت مچل رہی ہے، دلوں کی نفرت نکل رہی ہے، وہ تمام جذبے، تمام رشتے، تمام بندھن، تمام ناطے بکھر کے جانے کدھر گئے ہیں، میں کس سے پوچھوں کدھر گئے ہیں، سوال یہ ہے جواب دو تم، سوال یہ ہے جواب دو تم، مسافتوں کا سوال یہ ہے، یہ موسموں کا عذاب کیوں ہے، یہ وحشتوں کا وبال کیوں ہے، ہر ایک چہرہ اداس کیوں ہے، ہر ایک گھر بے چراغ کیوں ہے، اور قدم قدم پر ہے موت ارزاں، وطن کا ایسا نظام کیوں ہے، سوال یہ ہے جواب دو تم، سوال یہ ہے جواب دو تم، یہ سوگ کس کا ہے شہر جامع، یہ تیرگی کے بلند ایما منافرت کا ہے رقص، جس میں حقارتوں کے بڑھے نہ خنجر لیے ہوئے دستے بے امامے، اور نقاب الٹو تو دیکھ پائیں لہو میں ڈوبے کری چہرے، زمانہ سارا یہ جانتا ہے مگر نہیں ہے کسی میں جرت، لہو کی اپنے دکھائے طاقت جو ظلم کو بے نقاب کر دے، ستم پہ ہستی عذاب کر دے، سوال یہ ہے جواب دو، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سوال یہ ہے جواب دو تم، سوال یہ ہے جواب دو تم، کیا کہنے، ہماری کوئی زمین نہیں کیوں، زمین پہ کوئی مکان نہیں کیوں، محبتوں کا یقین نہیں کیوں، کیا کہنے، سوال یہ ہے جواب دو تم۔ واہ، آپ نے پاکستان سے باہر بھی مشاعرے پڑھے اور پاکستان کے بھی پڑھے، کراچی کے بھی پڑھے،
تو ان مشاعروں میں کیا فرق دیکھا اور سب سے زیادہ مزہ آپ کو کون سے شہر میں یا کون سے ملک میں مشاعرہ پڑھنے کا؟ لیکن مشاعرے تو سبھی جگہ اچھے ہوتے رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں بہت مطلب ایک مشاعرے کے اندر 50,000 1,00,000 لکھنؤ کا ایک مشاعرہ میں نے 86 میں پڑھا تھا، جس میں کہ بلا مبالغہ ادیب اس نے اخبار نے لکھا تھا وہاں کے کہ تقریباً اندازاً 1,00,000 کا مجمع تھا. وہ 60 شاعر تھے اسٹیج کے اوپر. وہ اسٹیج کا اتنا مزے کا سین ہے کہ اگر میں یہ بتاؤں گی نا تو تمہارا سارا وقت اس میں چلا جائے گا. تو وہ مطلب ایک عجیب و غریب وہ مشاعرہ تھا، اور اس میں جو شاعر تھے پاکستان کے بھی تھے اور ہندوستان کے بھی تھے، اور اس میں جمیل الدین عالی بھی تھے، حمایت علی شاعر بھی تھے، لاہور سے بھی حسن رضوی تھے، وہ یہ جو ہیں عطا اللہ قاسمی بھی تھے، مطلب بہت شاعر تھے، اور ادھر سے بھی تھے اور ہمارے. اور جس طرح وہ اسٹیج پہ آتے تھے وہ سین ہی الگ ہے، وہ میں اس وقت بتا نہیں سکتی. اور جو وہاں پر وہ ہم نے مشاعرہ پڑھا، بہت بڑا مشاعرہ تھا. TCM کا دلی میں ہوتا تھا. وہ مشاعرے بڑے ٹاپ کلاس ہوتے تھے، اور وہ پیمنٹ بہت اچھے کرتے تھے. ہر جگہ ہندوستان میں پیسہ بہت دیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے پٹیالہ کا مشاعرہ پڑھا، ہم نے یہ اس کا ملوتا صاحب کا امبالہ میں ہوتا تھا. ہر سال وہ مجھے بلاتے تھے، میں سعودی عرب میں ہوتی تھی، وہاں سے وہ ٹکٹ دیتے تھے تو میں وہاں جاتی تھی. 84 میں نے پہلا مشاعرہ امبالہ کا پڑھا. تو مطلب زیادہ آپ کو ہندوستان کے مشاعروں میں وہ لطف آیا؟ ہاں، وہاں ایک چندری گڑھ کا ایک مشاعرہ کشمیر میں تھا، ہم گئے، منیر نیازی بھی تھے. اور بھائی میرے پاس تو بہت پٹارا ہے، جب میں کھولتی ہوں تو وہ تو پھر بہت سی چیزیں نئی نئی نکلتی ہیں. سارے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ تم اپنے سفر نامہ لکھ دو لکھ دو. میں نے کہا بھائی کوئی نہیں پڑھے گا، زبانی تو سن بھی لیتے ہیں، آج کل شوق ہی نہیں، موبائل ہے ہر ایک کے ہاتھ میں. وہ کہاں بچے اور نارمل لوگ پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتا. پڑھیں گے نہیں. وہ میں تصویریں ڈال رہی ہوں وہ تو دیکھ لیتے ہیں، وہ نوٹس بنا دیتی ہوں. تو وہاں جب یہ چندی گڑھ میں مشاعرہ تھا تو تم نے پتہ نہیں منیر نیازی کو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. منیر نیازی وہاں گاؤں تک کے پیچھے جا کے لیٹ گئے، وہاں سے آوازیں لگا رہے گلنار میں کون سی غزل پڑھوں گا. تو حسن رضوی بولے آپ گلنار سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا گلنار آپ کے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ سب ہنسنے لگے. پھر وہی بہت دیر کر دیتا ہوں میں نے وہ غزل پڑھی. پھر میری جب پہلے تو میں نے پڑھی تھی تو وہاں ایک وزیر تھی، وزیر خوراک شمسا کچھ ایسا نام تھا. تو ان کو میری غزل بڑی پسند آئی. انہوں نے جب دعوت کی تو بھی انہوں نے وہ غزل سنی. اب جب وہ میں غزل پڑھ رہے گئے، مشاعرہ ختم ہو گیا، ہم گئے دوسرے دن اخبار میں وہ وزیر خوراک کی اور میری برابر میں تصویر لگی ہوئی، بڑا بڑا اخبار نے لکھا ہوا. تو سب ہنس رہے تھے، کہہ رہے شکر کرو یہ مرد نہیں تھی عورت تھی، نہیں تو ابھی گلنار تمہارے قصیدے سنائے جاتے. میں نے کہا میرا قصیدے کوئی نہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ یہ بہت ہی کڑک خاتون ہے. ہاں تو میں نے کہا وہ تو بہت اچھا. وہاں ہمیں وہ ملا، مجھ سے انٹرویو لینے آئے، کہنے لگے اخبار والے ٹی وی والے کہ آپ تو مسلم شاعرہ ہیں. اور میں نے کہا شاعرہ مسلم نہیں ہوتی، ہندو نہیں ہوتی، مسلمان نہیں ہوتی، انسان ہوتی ہے. آپ یہ مذہب کو کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ کہنے لگے اگر آپ کے میاں منع کر دیتے کہ آپ مشاعروں میں نہیں جائیں تو میں نے کہا میں رک جاتی، کون سی بڑی بات ہے. میں نے کہا ازدواجی زندگی جو ہے وہ میری زندگی اصل زندگی ہے، میرے میاں کے ساتھ جو میری زندگی ہے اصل زندگی وہ ہے. میں نے کہا جن عورتوں نے اپنے گھر برباد کیے کیا وہ عقل مند تھیں؟ میں نے کہا میں نہیں ہوں بے وقوف. میں نے کہا میں اپنا پہلے گھر دیکھوں گی، مشاعرے تو 10 دفعہ ٹائم نکل آئیں گے، آج نہیں تو کل نکل آئیں گے. اور میں لکھتی ہوں تو جو میں لکھتی ہوں اخباروں میں، رسالوں میں، ہر جگہ میری چیزیں آتی ہیں. تو اس مشاعرے میں نہیں جاؤں گی اپنے میاں کے لیے کہ یہ چھوڑ دوں گی تو کیا ہے مجھے. تو اخبار نے لکھا، امبالہ کے اخبار نے، کہ انقلاب نے یہ کہتے کہ وہ پاکستان کی پہلی شاعرہ جس نے اپنے کلچر کی عکاسی کی. واہ کیا کہنے، کیا کہنے. آپ سے گفتگو میں وقت گزرنے کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا اور پروگرام بالکل اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے. تو آخر میں ہم چاہیں گے کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے. کیا نظم کی صورت میں دے دوں؟ جیسے آپ بہتر سمجھیں. بڑی خوبصورت نظم ہے. اور وہ
میں چاہتی تھی کہ وہ میں سناؤں آپ کو. تو اس کا تجدید وفا عنوان ہے صحیح. اور اس میں پیغام بھی ہے. بالکل. سنو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجدید وفا کر لیں. واہ. سنو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجدید تجدید وفا کر لیں. نہ تم دہراؤ ان گزرے دنوں کی تلخ یادوں کو، نہ ہم سوچیں کہ کس نے کس کا پہلے ساتھ چھوڑا تھا. واہ. سنو ہم ایسا کرتے ہیں، کیا کہیں. سنو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجدید وفا کر لیں. نہ تم دہراؤ ان گزرے دنوں کی تلخ یادوں کو، نہ ہم سوچیں کہ کس نے کس کا پہلے ساتھ چھوڑا تھا. وہ جذبے کتنے گہرے تھے، وہ بندھن کتنے سچے تھے، وہ جو ٹوٹے نہیں اب تک، جنہیں بھولے نہیں اب تک. میں تنہا زندگی کے راستوں پر ڈوبتے سورج کی کرنوں میں، خزاں کے خشک پتوں میں بہت کچھ یاد کرتی ہوں، بہت کچھ بھول جاتی ہوں. سنو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سوئے ہوئے جذبے جگاتے ہیں، جنہیں ہم نے سلایا تھا خود اپنے آپ سے ڈر کر. محبت کے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں اپنے یہ ہنسی پہ کر. لطافت زیست کی محسوس کرتے ہیں، چلو تھوڑا بکھرتے ہیں، بکھرنے میں سنورتے ہیں. برستی بارشوں میں ہم نہاتے ہیں، چلو ہم بھیگ جاتے ہیں. سنو ہم ایسا کرتے ہیں. سنو ہم ایسا کرتے ہیں انہی خوابیدہ رستوں پر، چلو ہم پھر سے چلتے ہیں. بہاریں منتظر رہتی تھی جن پر پھول کھلتے تھے، فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، جہاں شفاف جھیلوں میں ہمارے عکس ہنستے تھے. سنو ہم ایسا کرتے ہیں. سنو ہم ایسا کرتے ہیں اندھیرے راستوں میں بن کے جگنو جگمگاتے ہیں. چراغ اپنی محبت کا ہوا کے دوش پر آؤ جلاتے ہیں. چلو ہم زندگی کو پھر نیا پیغام دیتے ہیں، بھلا کر پچھلے دکھ سارے، محبت کے جواں جذبوں کو لافانی بناتے ہیں. سنو ہم ایسا کرتے ہیں، تجدید وفا کر لیں. کیا کہنے. بہت بہت شکریہ، آپ ہماری گزارش پر تشریف لائیں اور اتنی اچھی آپ نے گفتگو کی، شاعری سنائی. سنو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجدید وفا کر لیں. آپ نے آج ملاقات کی گلنار آفرین صاحبہ سے، ان کی شاعری سنی، ان کی گفتگو سنی اور یقیناً تشنگی رہ گئی. آئندہ بھی ہم ایسے ہی ادبی مہمانوں کو یہاں مدعو کرتے رہیں گے، ان کی شاعری، ان کی گفتگو آپ کو سنواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.